سبق نمبر 164 سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11 آیت نمبر 81 تا 99۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ فریح خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ خلاف رسول اللہ کے، وکرہوا اور ناپسند کیا انہوں نے، ان یجاہدوا کہ جہاد کریں وہ، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقالو اور کہا انہوں نے، لا تنفروا نہ کوچ کرو تم، فی الحر گرمی میں، قل آپ کہہ دیں، نار جہنم دوزخ کی آگ، اشد زیادہ سخت ہے، حرن گرمی میں، لو کانوا کاش ہوتے وہ، یفقہون سمجھدار۔ پوری آیت۔ رسول اللہ سے ہٹ کر پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے پر بڑے خوش تھے اور انہوں نے برا جانا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور وہ بولے گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیں دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھدار ہوتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَلْيَضْحَكُوا سو چاہیے کہ ہنس لیں وہ، قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور چاہیے کہ روئیں وہ، کثیراً زیادہ، جزاءً بدلہ ہے، بما اس کا جو، کانوا یکسبون تھے وہ کماتے۔ پوری آیت۔ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہنس لیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ فَإِن پھر اگر، رجعک اللہ واپس لے جائے آپ کو اللہ، الی طائفۃ کسی گروہ کی طرف، منہم ان میں سے، فاستأذنوک اور وہ اجازت چاہیں آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فقل تو آپ کہہ دیں، لن تخرجوا ہرگز نہیں نکل سکتے تم، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں لڑ سکتے تم، معیہ میرے ساتھ، عدواً دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہوئے، بالقعود بیٹھے رہنے پر، اول مرتن پہلی بار، فاقعدوا سو بیٹھے رہو تم، مع ساتھ، الخالفین پیچھے رہنے والوں کے۔ پوری آیت۔ سو آپ کو اگر اللہ ان کے کسی گروہ کے ہاں واپس لے جائے، پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ قطعاً نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ ہو کر دشمن سے بھی نہیں لڑو گے، بے شک تمہیں پہلی بار بیٹھے رہنا پسند آیا، سو اب بھی تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا اور نہ تصلی نماز پڑھیں آپ علی اوپر احدن کسی ایک کے منہم ان میں سے ماتا مر گیا ہو وہ ابداً کبھی بھی ولا تقم اور نہ کھڑے ہوں آپ علی اوپر قبری ہی اس کی قبر کے انہم بے شک وہ کفروا کفر کیا انہوں نے باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وماتو اور مر گئے وہ وہم اور وہ فاسقون فاسق ہیں پوری آیت اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور وہ نافرمان ہی مرے ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم ان کے اموال و اولادہم اور ان کی اولادیں انما صرف یہی یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یعذبہم کہ عذاب دے ان کو بہا ان کے ساتھ فی دنیا دنیا میں و تزہق اور نکالے وہ انفسہم ان کی جانیں وہم اور وہ کافرون ہوں کفر کرنے والے پوری آیت اور ان کے اموال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ کافر ہی ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وَإِذَا اور جب انزلت سورتن اتاری جاتی ہے کوئی سورت ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر وجاہدو اور جہاد کرو تم مع رسولہ اس کے رسول کے ہمراہ استأذنک اجازت چاہتے ہیں وہ آپ سے اولو الطول وسعت والے منہم ان میں سے وقالو اور کہتے ہیں وہ ذرنا چھوڑ دیں آپ ہمیں نکن ہو جائیں ہم مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے پوری آیت اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی معیت میں جہاد کرو تو ان میں سے وسعت والے بھی آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ چھوڑ دیں ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہیں رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضو راضی ہوئے ہیں وہ بأن اس پر کہ یکونو ہو جائیں وہ مع ساتھ الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے وطبع اور مہر لگا دی گئی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم سو وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے پوری آیت وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں رہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لیکن الرسول لیکن رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے معہو ساتھ اس کے جاہدو جہاد کیا انہوں نے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ واولئک اور وہ لوگ لہم ان کے لیے الخیرات بھلائیاں ہیں واولئک اور وہ لوگ
ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اعد اللہ تیار کیے ہیں اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا ان میں، ذالک یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بڑی۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کے 11ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدہم سے لو کانوا یفقہون تک فرمایا، رسول اللہ سے ہٹ کر پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے پر بڑے خوش تھے، اور انہوں نے برا جانا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور وہ بولے گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیں دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھدار ہوتے۔ یعنی غزوہ تبوک میں نہ جا سکنے کے بہانے بنا کر رخصت لینے والے منافقین، جو رسول اللہ کی مرضی کے خلاف یا رسول اللہ کی مخالفت میں یا پھر رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش تھے کہ انہوں نے سخت گرمی میں نہ جا کر اچھا فیصلہ لیا ہے، جو دوسروں کو بھی گرمی کا کہہ کر نہ جانے کے مشورے دیتے رہے، در حقیقت وہ جہاد سے ناخوش تھے، جس کی بنا پر مشیت خداوندی کے تحت ان کا جانا ہی روک دیا گیا، کیونکہ وہ گرمی سے بچ کر دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی سخت گرم آگ کے حقدار ٹھہرے۔ کاش سمجھدار ہوتے تو اس آزمائش پر وہ صبر کے ساتھ اللہ رسول کا حکم بجا لا کر اپنی آخرت بہتر بنا سکتے تھے۔ بحوالہ ابن جریر بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ نے سب کو نکلنے کا کہا تو ایک شخص کہنے لگا، یہ گرمی کا زمانہ ہے، اس میں نکلنا قابل برداشت نہیں، تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ دوسری روایت میں بنی سلمہ کے کچھ لوگوں نے ایسا کہا تھا جنہیں بالکل بھی جہاد کی رغبت نہ تھی۔ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا سے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تک فرمایا، چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہنس لیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے تھے۔ یعنی منافقین اللہ رسول کی اطاعت سے منہ پھیر کر دنیا میں تھوڑا سا خوش ہو لیں، یا وقتی طور پر خوش سہی مگر آخرت میں روئیں گے، اور آخرت کا رونا تو دائمی ہوگا، دنیا ویسے بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ بقول مفسرین، آیت میں ہنسنے اور رونے کو بصیغہ امر لیکن بمعنی خبر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہنس رہے ہیں کل ان کا رونا یقینی ہے، منافقانہ اعمال کا یہی بدلہ ہوگا۔ علماء نے اس سے یہ مطلب بھی سمجھا ہے، یہاں کم ہنسنا اور آخرت کی فکر میں زیادہ رونا چاہیے، تاکہ آخرت میں رونے دھونے کی بجائے صرف ہنسنا نصیب ہو جائے۔ بحوالہ بغوی بروایت موسیٰ بن انس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم اگر وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسا اور زیادہ رویا کرو۔ بروایت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں زیادہ رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو، کیونکہ جہنمی لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر چھوٹی ندیاں بنا دیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا، اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل پڑیں۔ آیت نمبر 83۔
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ سے فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ تک۔ فرمایا سو آپ کو اگر اللہ ان کے کسی گروہ کے ہاں واپس لے جائے، پھر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ قطعاً نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ ہو کر دشمن سے بھی نہیں لڑو گے۔ بے شک تمہیں پہلی بار بیٹھے رہنا پسند آیا، سو اب بھی تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یعنی اللہ امن و سلامتی کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آپ علیہ السلام کو منافقین مدینہ میں سے کسی جتھے یا جماعت کے پاس لے جائے یا گزارے۔ اس دوران اس جتھے کے لوگ آپ کی خوشامد کرتے ہوئے آئندہ کے لیے جہاد پر نکلنے کی اجازت چاہیں تو آپ علیہ السلام صاف صاف منع کر دیں۔ بقول مفسرین یہاں بصیغہ نہیں ہرگز نہیں نکلو گے یا ہرگز نہیں لڑو گے بمعنی خبر ذکر کرنے میں مبالغہ ہے کہ اب میرے ساتھ ہو کر کہیں نکلنے یا کسی سے لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پہلی بار یعنی تبوک پر جانے کی بجائے بیٹھے رہنا پسند آیا، لہٰذا اب یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ مراد وہی منافق لوگ جو مدینہ میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی نیت سے جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے تھے، یا وہ بھی جو صحیح معنوں میں معذور تھے، یا پھر جو معذور تو نہ تھے لیکن وہ میدان جہاد کے قابل بھی نہ تھے۔ ان آیات کے مطابق سفر تبوک کے آغاز سے ہی منافقوں کے گرد مسلسل گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا سے وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ تک فرمایا اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور وہ نافرمان ہی مرے۔ یعنی کسی منافق مردے کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے سے پیغمبر کو منع کر دیا گیا۔ کھڑے ہونے سے تدفین کے عمل میں شرکت اور تعظیماً زیارت قبر بھی مراد ہے۔ بعض کے نزدیک مطلق دعائے مغفرت مراد ہے، اس لیے کہ جنازے میں اور قبر پر قیام میں چونکہ اصل چیز دعائے مغفرت ہی ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ بتائی گئی کہ منافقین کا اللہ اور اس کے رسول سے کفر عیاں تھا، وہ اسی حال پر مرتے تھے۔ یہ ممانعت غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام اپنے مخلص صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خواہش پر ان کے والد سردار المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھا چکے تھے۔ بمطابق روایات بیٹے نے خواہش کی کہ آپ کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرما دیں، آپ نے وہ بھی دے دیا۔ حاکم نے صحیح سند سے اور بیہقی نے اسامہ ابن زید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریب المرگ ابن ابی نے آپ علیہ السلام کو گھر بلا کر درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے گا اور مجھے اس کپڑے کا کفن دلوا دیجئے گا جو آپ کے بدن سے لگا ہو، اور میرا جنازہ بھی پڑھا دیجئے گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ بحوالہ بخاری بروایت جابر رضی اللہ عنہ بدر کے دن جب رسول اللہ کے چچا عباس قیدی بنا کر لائے گئے تو ان کے بدن پر کرتا نہ تھا۔ دراز قد کی وجہ سے سوائے ابن ابی کے کسی کا کرتا پورا نہ آیا تو آپ علیہ السلام کی خواہش پر ابن ابی نے اپنا کرتا پہنا دیا۔ اسی کا بدلہ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا ابن ابی کو کفن میں دے دیا۔ بروایت بغوی آپ کے جنازہ پڑھانے، کفنانے اور دفنانے پر حضرت عمر سمیت دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کو شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا میرا کرتا اور میری نماز اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی، کیونکہ پیچھے آیت نمبر 80 میں اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا 70 بار بھی بخشش مانگ لیں پھر بھی بخشش نہ ہوگی۔ لیکن فرمایا خدا کی قسم میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے اچھے سلوک کی وجہ سے اس کی قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں۔ راوی لکھتے ہیں جب قوم نے دیکھا کہ مرتے ہوئے ابن ابی نے رسول خدا کی قمیص سے تبرک حاصل کیا ہے تو 1000 لوگ مسلمان ہو گئے۔
اس جنازے کے بعد کبھی کسی منافق کا آپ نے جنازہ پڑھا نہ ہی دعا کی۔ منافقوں پر اس طرح کی پھٹکار پہلے کبھی نازل نہ ہوئی تھی۔ آیت نمبر 85، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ سے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تک فرمایا، اور ان کے اموال اور اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ یعنی منافق نما کفار کے ہاں مال اور اولاد کی کثرت سے کوئی مسلمان مغالطہ نہ کھائے کہ اگر وہ مردود ہیں تو پھر یہ کیا ہے۔ اللہ نے یہی سب کچھ ان کے لیے دنیا میں بڑا عذاب بنا دیا ہے۔ زندگی بھر مشقتوں سے کمانا، مشکلوں سے سنبھالنا، ضائع ہونے پر رنج کرنا، ایک تو یہ عذاب ہے۔ دوسرا، مجاہد اور قتادہ کے بقول دنیا میں مال اور اولاد آخرت میں عذاب کا باعث ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، ہمہ وقت مال کی ہرس میں تھکنا اور جمع نہ رکھ سکنے پر اکتانا عذاب ہے۔ پھر ناجائز کاموں پر خرچ کرنا اور نیک کاموں میں بخل کرنا بھی عذاب ہے۔ ایک قول کے مطابق مقابلے میں مسلمانوں کو غنیمت دے بیٹھنا اور جوان اولاد مروا دینا بھی عذاب ہے۔ اسی طرح آگے اولاد بھی والدین کی بجائے مال سے دل لگاتی اور والدین کو دکھ دیتی ہے اور مال کی وارث بن جاتی ہے۔ مال اور اولاد کا گھمنڈ انہیں کفر و نفاق اور دین دشمنی پر قائم رکھتا ہے۔ بالآخر ان چیزوں کی جدائی کے صدمے میں ٹوٹ پھوٹ کر کفر کی حالت پر ہی جان نکل جاتی ہے۔ آیت نمبر 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ سے وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ تک فرمایا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے وسعت والے بھی آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ چھوڑ دیں، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی رہیں۔ یعنی ضرورت اور حالات کے مطابق جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، یہاں صورت سے مراد وہ جملہ آیات ہیں جن میں واضح طور پر اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوتا۔ خلوص دل سے اللہ کی بات مان کر پیغمبر کے پیچھے چلنا ضروری ہوتا۔ تو یہ منافقین ایسے بے ایمان اور بزدل ہیں، ان میں سے جو مالی طور پر یا ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے، یعنی جنہیں کوئی مشکل یا پریشانی نہ ہوتی، وہ بھی کنی کترا جاتے۔ بتانا یہ مقصود ہے، جب آسودہ حال منافقین کا یہ حال ہے تو کمزور منافقین کا کیا حال ہوگا۔ سبھی پیغمبر سے رخصت مانگنے لگتے اور برملا کہتے کہ جو پیچھے معذور لوگ ہیں ہمیں ان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 87، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف سے فہم لا یفقہون تک فرمایا، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یعنی مرد ہو کر پیچھے عورتوں کے ساتھ رہنے پر خوش ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔ گویا منافقین پر یہ طنز ہے۔ اکثر مفسرین نے لفظ خوالف سے عورتیں مراد لی ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں۔ بعض نے کہا عربی محاورے میں یہ لفظ ناکارہ اور نکھٹو قسم کے مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے منافقین کے دل مکمل سرب و مہر ہو گئے، بھلائی اور برائی کا فرق سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 88 99، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ سے ذالک الفوز العظیم تک فرمایا، لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین کے برعکس جو مخلص مومن ہیں وہ ایمان اور جہاد میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ یہاں رسول کا ذکر صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے ہے، ورنہ پیغمبر کا اپنا ایمان و عمل تو محکم ہے۔
البتہ صحابہ کا ایمان اختیاری ہونے کے باوجود اتنا اعلیٰ اور بے مثال ہے جو مال و جان کی پرواہ نہیں کرنے دیتا۔ دنیا آخرت کے جملہ فوائد کا اور خساروں سے نجات کا خدائی فیصلہ ایسے ہی وفاداروں کے حق میں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی نعمتوں سے صرف جان نثار وفادار مومن ہی لطف اندوز ہوں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔